بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جسے قرآن نے فتح مبین کے نام سے پکارا، جو دنیا کی سب سے بڑی فتح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو سچا، امانت دار، شریف، قابل فخر مانتے تھے، جو لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، وہ لوگ اچانک آپ کے مخالف اور دشمن ہو گئے، کیونکہ انہیں دین اسلام پر عمل کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ہم اسلام قبول کر کے اپنی سرداری نہ کھو بیٹھے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد بھی قیامت تک صحابی رسول کے لقب سے جانے جائیں گے۔ لیکن یہ ان کے نصیب میں نہ تھا، اور جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہا، اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ کفار مکہ نے آپ پر اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن افسوس، کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے، اور مدینہ میں بھی مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے لگ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئی، اور وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا کہ وہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، تو اللہ کا حکم سمجھ کر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور بہت لمبی بات چیت کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا جس کا نام صلح حدیبیہ پڑا۔ یہ معاہدہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے مخالف لگ رہا تھا، مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب نے اس معاہدے کو قبول فرمایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ضرور بہتر ثابت ہوگا، اور ان شرطوں میں یہ بھی تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور کفار مکہ کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہ عرب کے دوسرے قبیلے جس سے اتحاد کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو عرب کے 2 قبیلے خزاع اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے، اور ان میں کافی سمے سے لڑائیاں چل رہی تھی، اور صلح حدیبیہ کے بعد قبیلے خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ جب صلح کے بعد مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کے گروہ بنو نفاسہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاع پر اچانک حملہ کر دیا، اور کفار مکہ نے یہ صلح توڑ دیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے قریش کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط قبول کر لو۔ نمبر 1، خزاع کے قاتلوں کا خون بہا دو۔ نمبر 2، یا تو بنو نفاسہ کی حمایت کرنا بند کر دو۔ نمبر 3، ورنہ یہ اعلان کر دو کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ تو 10 رمضان 8 ہجری کو ہمارے نبی 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر سے بتوں کو نکال کر پھینک دیا، اور کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ اعلان کیا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ کو یہ
لگ رہا تھا کہ آج ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، مگر وہ یہ اعلان سن کر سمجھ گئے کہ اسلام ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور 20 رمضان کو بنا کسی جنگ کے، بنا کسی خون خرابے کے ہمارے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا اور مکہ والوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام اور یہ ہے میرے نبی کی ذات اور ان کا کردار، اور پورے مکہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی۔